الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ العظیم۔ آج نواں درس ہے سیرت النبی کا، اور گزشتہ ہفتے جو بات آئی تھی وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق تھی، جن کو قرآن نے والسابقون الاولون سے مخاطب کیا ہے، جنہوں نے اپنے ایمان میں پہل کی اور پہل ایمان میں داخل ہوئے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو والسابقون الاولون کے امتیاز سے نوازتا، سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد میں جب نبوت کے 3 سال مکمل ہوئے، ابھی تک یہ حضرات جو ایمان لا رہے تھے یہ نبوت کے 3 سال کے دور میں ایمان کو قبول کرنے والے تھے، تو 3 سال تک کوہ صفا ایک پہاڑی تھی جو مکہ سے تھوڑا سا ہٹ کر تھی۔ اس وقت وہاں ایک گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ تو 3 سال تک حضور علیہ السلام کی جو بات کو قبول کرنا چاہتا تھا اور آپ پر اسلام لانا چاہتا تھا تو وہ دار ارقم جاتا تھا، اور وہاں جا کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دست مبارک پر اسلام کو قبول کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اور اسلام کو قبول کیا تو گویا اب حضور علیہ السلام دار ارقم سے نکلے، اور مسلمانوں کو گویا یہ آزادی نصیب ہوئی کہ اب جہاں چاہیں وہاں مسلمان جمع ہو سکتے تھے۔ اس سے پہلے جہاں چاہیں وہاں جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام پر پھر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس میں گویا نبوت کے 3 سال کے بعد میں اب آپ کو حکم یہ تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو اب آپ ہمارے احکام پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جمع کرو خاندان کے لوگوں، رشتہ داروں کو جمع کرو۔ چنانچہ جمع کیا گیا، جس میں تقریباً 40 افراد تھے اس وقت، اور آپ کے 3 چچا پہلی اس مجلس میں شامل تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب۔ تو ضیافت ان کی گئی کہ ان کو کچھ کھلاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گوشت تھا اور اس کی اس کے چھوٹے چھوٹے گویا ٹکڑے کیے گئے، اور وہ ایک پیالے میں لے کر آیا، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ سب کے سامنے پیش کرو۔ تو وہ گوشت اتنا تھا کہ وہ ایک آدمی کے لیے گویا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے حکم پر جب وہ سب کے سامنے پیش کیا گیا تو سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور وہ گوشت اس میں باقی رہا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ دودھ لاؤ، تو ایک پیالے میں دودھ لے کر آئے۔ وہ دودھ بھی ایک آدمی کے لیے تقریباً تھا، لیکن جب وہ کہا کہ پلاؤ سب کو ترتیب سے، تو جب پلایا گیا تو خوب لوگوں نے پیا، اور اس کے بعد میں وہ دودھ بھی باقی رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی بات کہنا چاہی،
اور آپ نے کہا کہ ہم تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کہتے، ابو لہب نے کہا کہ آج تو ہمارے بھتیجے نے کمال کر دیا اور کھانے میں جادو کر دیا، اور ایک آدمی کا کھانا کافی لوگوں نے کھا لیا، واہ، مطلب اپنے انداز میں اس نے کہا گویا محفل کا مزہ اس نے خراب کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں کہہ سکے اور لوگ منتشر ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور حضور بھی چاہتے تھے کہ اب ذرا یہ تبلیغ کا کام پھیلے تھوڑا سا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے دن فرمایا پھر جمع کرو۔ اب جب پھر لوگ جمع ہوئے تو پھر اس میں ہمیں یہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اب ابو طالب بھی آئے تھے، یعنی 40 لوگ تھے، ایک بڑھ گئے، ایک آدھ بڑھ گئے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس بار کچھ کھلانے سے پہلے اپنی بات رکھی اور لوگوں کے سامنے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اپنی نبوت کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ مجھ کو اللہ کا رسول مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو دو رد عمل وہاں پر سامنے آئے، اور دونوں رد عمل دو چچاؤں کی طرف سے آئے۔ ایک رد عمل ابو لہب کی طرف سے آیا اور اس نے کہا، اس نے گویا آپ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ آپ علیہ السلام کو اس نے گویا دھمکی دی کہ آپ سے نپٹ لیا جائے گا اور آپ کو دیکھ لیا جائے گا۔ یہ رد عمل ابو لہب کی طرف سے آیا، اور دوسرا جو رد عمل آیا وہ ابو طالب کی طرف سے آیا۔ ابو طالب نے کہا کہ ہم اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جس دین کی طرف تم بلا رہے ہو تو وہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں، دونوں بھائی ہیں وہاں، اور ہمارا ہاتھ تمہارے سر پر ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں تم تک کسی کو ہم پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو یہ گویا اس مجلس میں یہ دو رد عمل سامنے آئے اور مجلس برخاست ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے پھر کہا کہ ایسا کرو، اس زمانے میں ایک عام بات تھی کہ جب کسی کو اپنی بات کہنی ہوتی تھی تو ایک پہاڑی تھی کوہ صفا جس کا ابھی تذکرہ آیا، اس پہاڑی پر جمع ہو کر کوئی آواز لگائی جاتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اس آواز کا کہ کوئی اہم بات کہی جا رہی کیا۔ تو حضور علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک آواز لگائی یا صباحہ، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت اہم بات ہے اور کوئی بہت اہم بات کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قریش کے اور مکہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے جو ان کی قبائلی زندگی تھی، تو اس قبائلی زندگی کے پس منظر میں حضور نے فرمایا کہ اگر ہم تم سے یہ کہیں کہ کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، اور یہ ان کی زندگی میں آیا کرتا تھا، جیسے روٹین کی ایک زندگی گزر رہی ہے، لیکن اگر کوئی قبیلہ حملہ کر دے تو پھر جو ہے وہ زندگی عجیب و غریب ہو جایا کرتی تھی، اور وہ جنگجو لوگ تھے، قبائلی لوگ تھے، آپس میں لڑا بھی کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی بات کہنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم تم سے کہیں کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ گویا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ بات ان کے سامنے رکھی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اور کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ الا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور آپ کی بات کا ہم انکار نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے گویا یہ بات رکھی
لشکر کے متعلق، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اور ماننے کی وجہ یہ بتلائی کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو اللہ کو مان لو، ایک اللہ کو، اور ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تو پھر ابو لہب کھڑا ہوا، حضور کا چچا، اور اس نے کہا تبت یدا، آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ، الہٰذا جمعتنا، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، اپنی اسی بات کو کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تبت یدا کا جملہ ابو لہب نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو لہب کے یہ الفاظ بہت ناپسند ہوئے، اور بہت گویا یوں کہا جائے کہ بہت خراب لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کے جتنے دشمن تھے، جن جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، حضور نے کبھی کسی کا، اللہ نے کبھی کسی کا نام لے کر اس کی مذمت کو بیان نہیں کیا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کو بھیج کر پوری سورت تبت یدا ابی لہب کہ تو رسوا ہو جا اور تو ہلاک ہو، اور وتب یعنی ابو لہب ہلاک ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت قرآن کریم میں ابو لہب کے نام سے نازل کی، اور پھر اس سورت میں آگے اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اب اس کے بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اختیار کیا، 3 سال گزر چکے، کوہ صفا میں آپ اعلان نبوت عام کر چکے، اب آپ نے جو انداز اختیار کیا وہ انداز یہ تھا کہ اب گویا آمنے سامنے بات ہونے لگی، اور حضور علیہ السلام نے ان کے بتوں کی مخالفت شروع کی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اپنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اب گویا مکہ کا رخ بدل گیا، اور جب مکہ کا رخ بدلا تو میں نے گزشتہ جمعے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو صحابہ کسی کے غلام تھے اور ایمان میں داخل ہو گئے تھے تو مکہ کے لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور قریش کے لوگ چونکہ ان کا کچھ بہت زیادہ وہ نقصان نہیں کر سکتے تھے، لیکن قریش کے اپنے خاندان کے لوگ، کوئی کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا بھائی، وہ جتنا ظلم لوگوں پر کر سکتا تھا اتنا ظلم اہل ایمان پر وہاں پر کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو ثابت قدم رکھا۔ کوئی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا، سیرت کی کتابوں میں نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے تکلیفوں کے آنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، کبھی نہیں ملے گا، کسی سیرت کی کتاب میں نہیں ملے گا۔ جبکہ تکلیفیں اور اذیتیں اپنی انتہا پر پہنچ گئی تھیں جو صحابہ کے تذکرے میں آئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بلال کو بھی امیہ بن خلف نے، ان کے آقا نے بڑی تکلیفیں پہنچائی جن کے یہ غلام تھے، لیکن وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جس کے غلام تھے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے مالک نے ہم کو بہت تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، اور وہ ریت ایسی تھی گویا سرخ تھی، انگارے جیسی، اور ہماری گردن اپنی پوری طاقت اور قوت سے وہ مڑوڑ رہا تھا۔ اتنے میں میری نظر پڑی کہ اس کا بھائی سامنے سے آیا، تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ مجھے یہ امید بندھی کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے بھائی کو منع کرے کہ یہ کیا اس پر ظلم کر رہے ہو،
لیکن جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے بازو اور ہاتھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر، حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ہماری گردن مڑوڑ رہے تھے، اور جب ہماری کیفیت بالکل مرنے کے قریب ہو گئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مر گیا ہے تو ہم کو چھوڑ دیا۔ کچھ وقفے کے بعد میں اسی کیفیت میں خباب پڑے ہوئے تھے زمین پر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ادھر سے ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی، قیمت ان کو دی، اور اس کے بعد میں ان کو خرید کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ مکہ میں پورے سال لوگ آیا کرتے تھے، یثرب سے بھی آتے تھے، مدینے سے اور الگ علاقوں سے بھی آتے تھے، اور دو وجہ تھی، ایک تو خانہ کعبہ تھا وہاں اس وجہ سے لوگ آتے تھے، اور دوسرے سال میں ایک مرتبہ حج کے لیے لوگ آتے تھے۔ تو اب مکہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی دعوت بھی بڑھ رہی ہے اور لوگ اسلام کو قبول بھی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ کوئی ایسی بات طے کی جائے جو ان کے بارے میں یہ بات مشہور کی دیا کہ یہ ایسے ہیں، اور سارے مکے کے لوگ ان کے بارے میں یک زبان ہو کر وہی بات کہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ قریش کے ولید بن مغیرہ کے پاس گئے۔ ولید بن مغیرہ کا خاندان بھی بڑا تھا اور بڑا جرنیل بھی تھا اور بڑی عمر والا تھا اور بڑا سمجھدار تھا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا ولید بن مغیرہ۔ اب جب اس کے پاس لوگ گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ بھئی کوئی شکل ایسی نکالو کہ لوگ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، تو ولید نے کہا کہ تم نے کیا سوچا ہے؟ اس وفد سے کہا کہ تم نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے کہ کیا ان کو کہا جائے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ ان کو پاگل کہیں۔ تو ولید نے کہا کہ کوئی اجنبی آئے گا تو جب ان کو دیکھے گا تو وہ پاگل نہیں سمجھے گا، اور یہ کہیں سے پاگل لگتے بھی نہیں ہیں، اس لیے تم نے جو یہ سوچا ہے کہ ان کو پاگل کہا جائے تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کہتے ہیں کہ ہم ان کو کاہن مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ کاہن ہے۔ تو ولید نے کہا کہ کاہن جو ہوتے ہیں وہ کچھ گنگناتے رہتے ہیں، اور جب تم ان کے بارے میں یہ مشہور کرو گے کہ یہ کاہن ہیں تو لوگ تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے کہ یہ کاہن نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، اور جو یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو یہ کلام سناتے ہیں، یہ شاعری ہے۔ تو ولید نے کہا کہ شعر کی تمام اصناف سے میں واقف ہوں، اور جو یہ بات کہتے ہیں، جو یہ کلام پیش کرتے ہیں، وہ شعر میں نہیں آتا ہے، اس لیے تم جھوٹے قرار دے دیے جاؤ گے۔ تو کہا کچھ اور رائے دی جائے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ ایسا کہتے ہیں کہ ان کو ہم جادوگر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ کہیں سے یہ جادوگر لگتے نہیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہم جادوگر تجویز کر لیتے ہیں، اور جب کوئی نیا آدمی آئے، جب یہ کسی سے بات کریں، جب یہ کسی سے گفتگو کریں، تو یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ جادوگر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مشورے کو، اور مشورے کے بعد جو انہوں نے طے کیا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہیں گے، اللہ نے قرآن کی آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انہ فکر وقدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مکر فریب کو اور آپ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے گویا بے نقاب کیا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ذکر کیا جب وہ غور و فکر کر رہے تھے اور جب وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا یہ ان کی تجویز پاس ہو گئی کہ ان کو ساحر کہا جائے گا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو کرتے تو جب کوئی ان میں سے قریش کے یا مکہ کے لوگوں میں سے کوئی نکلتا تو کہتا ہے لوگوں یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں کو نہ مانو، یہ تو بھائی بھائی سے جدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جانے لگیں۔ چنانچہ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی پہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، پہلی پہل جب دیکھا تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اور پیچھے سے ایک آدمی ان کی طرف پتھر پھینک رہا ہے۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ جوان کون ہے اور یہ پتھر پھینکنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ بنو ہاشم کا جوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو پتھر پھینک رہا ہے یہ ان کا چچا ہے، ابو لہب ہے۔ پھر بہرحال وہ صحابی مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ پورا پروپگنڈا کیا، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں جب کسی سے آپ گفتگو کرتے تو وہ آپ کو فوراً جادوگر کہتے اور لوگوں سے کہتے کہ لوگوں اپنے آپ کو اس شخص سے بچاؤ، یہ جادو کر دے گا، یہ بڑا ساحر ہے۔ اور بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا۔ حضور علیہ السلام کا جو گھر تھا تو ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا اور دوسری طرف عقبہ ابن معیط کا گھر تھا، اور بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام کا گھر گویا اس انداز میں تھا جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک کمرہ تھا اور صحن تھا۔ حضور علیہ السلام رات میں گرمی کے وقت جب نماز کے لیے صحن میں آتے، نماز پڑھتے، تو یہ ابو لہب کی طرف سے اور عقبہ ابن معیط کے گھر کی طرف سے یہ لوگ چھوٹے جانور کی اوجڑی لے آتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صحن میں نماز پڑھتے تو اوپر سے پھینک دیتے آپ کے اوپر، اور آپ کی جانماز کے اوپر آپ کے جسم مبارک کو اوپر ڈالتے۔ کبھی آپ کے گھر پہ کچھ پک رہا ہوتا، باہر 3 پتھروں کا چولہا بنا لیتے تھے تو اس پر کچھ ہانڈی میں پکتا، تو پھر یہ لوگ اپنے گھر سے اس ہانڈی پر اوجھڑی ڈال دیتے اور وہ ہانڈی گر جاتی۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی، اور حضور پھر نماز سے فارغ ہوتے تو اس کو لکڑی سے باہر لے کر اوجھڑی کو باہر کرتے، اور حضور علیہ السلام یہ فرماتے کیا تم میں سے کوئی شریف آدمی نہیں، کیا تم میں سے کوئی ایک بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور ابو لہب کی روایتوں کے اندر آتا ہے ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ جاتی جنگلوں سے کانٹے لے کر آتی، آپ کے گھر کے باہر کانٹوں کو ڈال دیتی، اتنی بھی جگہ نہ ہوتی کہ آپ علیہ السلام وہاں سے گزر سکیں۔ اور اس کے بعد میں یہ مکہ کے بڑے بڑے چودھری یہ آ کر باہر بیٹھ جاتے کہ جب دیکھیں اب یہ کیسے گزریں گے، اس پر ٹھٹھا مارتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مکہ کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا کریں ہم آپ کو نبی مان لیں گے، لیکن نبی اس وقت مانیں گے کہ جب آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ مکہ کے پہاڑ کو بہت دور کر دیں، اور پہاڑ خود بہت دور چلے جائے تاکہ خود بڑا میدان ہو جائے اور اس میں چشمے جاری ہو جائے، جیسے عراق وغیرہ میں نیل اور فرات وغیرہ کے چشمے جاری ہیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کبھی وہ یہ کہتے کہ آپ ایسا کریں کہ مردوں کو زندہ کر دیں، اور خاص طور پر قصی کو زندہ کر دیں۔ قصی کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، اگر وہ کہیں گے کہ یہ سچے ہیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اور کبھی وہ یہ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنی بدبختی کی انتہا ان کی دیکھیے کہ ابھی وہ کہتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب لے آؤ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور کبھی یہ کہتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں پیسہ دکھائیں، اپنے محلات دکھائیں اور اپنا پیسہ مالداری دکھائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہتے یہ میرا کام نہیں، میرا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ آپ سوچیں اتنی سخت تکلیفوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں سے کوئی ایمان لاتا تھا تو حضور بہت خوش ہوتے تھے،
اور بہت مسرت کا اظہار فرماتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. تو 70 ماں کا مطلب 70 کا عدد 70 کا عدد نہیں ہوتا ہے. یہ اس لیے بولا جاتا ہے جب کسی چیز کی کثرت پر بولنا ہو تو عرب لوگ 70 کا محاورہ استعمال کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام کی رحیمی اور کریمی ذات پر ہم لوگ قربان ہو جائیں کہ حضور علیہ السلام اس کے جواب میں کچھ نہیں کہتے تھے. چنانچہ قرآن کریم میں بھی تذکرہ آپ کو ملے گا. اس کا تذکرہ ہے کہ عبداللہ بن امیہ ایک شخص تھا اور وہ آ کر اس نے گویا اپنی بدبختی کی انتہا کر دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ اگر آپ آسمان کی طرف سیڑھی لگا لیں اور سیڑھی لگانے کے بعد میں آسمان پر چڑھ جائیں اور چڑھ جانے کے بعد میں وہاں سے اللہ کی طرف سے کوئی دستاویز آپ لے کر آ جائیں اور 4 فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ لے آئیں, جب بھی ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے. عبداللہ بن امیہ کتنی تکلیف ہوتی تھی حضور علیہ السلام کو ان جملوں سے. لیکن عجیب اللہ کا نظام ہے, یہی عبداللہ ابن امیہ جو کہتا تھا کہ آسمان پر چڑھ جائیں سیڑھی لگا کر, کوئی لکھا ہوا کاغذ لے آئیں اللہ کی طرف سے, فرشتے لے آئیں, جب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان کی توفیق دے دی اور بعد میں وہ بھی ایمان لے آیا اور ایمان میں قبول ہو گیا. ان کی بہن تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضور سے سفارش کی تو حضور نے ان کی سفارش پر عبداللہ ابن امیہ کا بھی ایمان قبول کیا اور وہ صحابی کے مرتبے سے سرفراز ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کو جو بعد میں فتوحات حاصل ہوئے تو یہ فتوحات ایسے ہی نہیں حاصل ہوئے, اس کے لیے جو شروع میں صحابہ نے قربانیاں دی تھیں اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات کی شکل میں دیا ہے. اور حضور علیہ السلام ان تمام باتوں پر صبر کرتے تھے. پھر ایک موقع آیا کہ کفار مکہ نے آپ کے سامنے کچھ تجویز رکھی اور کچھ چیزیں, کچھ شرط رکھی کہ آپ ہماری ان باتوں کو مان لو, ہم آپ کی باتوں کو مان لیں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ ان کو یہ جواب دیں. اب وہ کیا جواب ہے, کیا سوال ہے, وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.